السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا
کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ غربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے 1 بجے ہوئے ہیں، پروگرام کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، مختلف علماء سے آپ نے مختلف عنوانات پر بڑے قیمتی خطابات آپ نے سنا۔ مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے قیامت کی ہولناک۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قیامت کا لفظ یہ اجنبی نہیں، ہر مسلمان اس لفظ سے واقف ہے، اور ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے حساب لے گا، اسی دن کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 5 ٹائم کی نماز میں ہم جب سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اقرار کرتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ لفظ مالک یوم الدین بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم اس دن کے اوپر ایمان کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، جو ایمان کے ارکان ہیں، جو ایمان کے ضروری پارٹس ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں: اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں۔ جب تک آپ قیامت کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں سب
برحق ہیں، سب سچی ہیں اور سب بالکل ہونے والی ہیں، تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی ڈیفینیشن کے حساب سے آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ قیامت کے اوپر ایمان۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو قرآن و حدیث میں اکثر مقامات پر اللہ کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کا تذکرہ خاص طور سے کیا۔ کبھی آپ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اوپر غور کیجیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کا احترام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کبھی آپ غور کیجیے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور قیامت کا دن، ان دونوں کے اوپر ایمان لانے کی بات پیرالل کی گئی ہے، ساتھ میں کی گئی ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی توحید کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر کوئی یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور قیامت کے دن کو نہ مانے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ توحید والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، قیامت کے دن کے اوپر جو ایمان لانا ہے، یہ ایمان ہمارے کردار پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ جب ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، مجھے حساب دینا ہے، مجھے اپنے ہر کرتوت کا حساب دینا ہے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ انسان کو چینج کر دے گا۔ جو انسان قیامت کے اوپر ایمان رکھے گا وہ چوری نہیں کرے گا، وہ بےایمانی نہیں کرے گا، وہ بھرشٹاچار نہیں کرے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ ایماندار ہوگا، وہ ایک ایک پیسے کے بارے میں ڈرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے احساس ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مار لیا، دنیا میں کسی کا پیسہ ہم نے لے لیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمین لے لی، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں زمین کے بدلے ہم زمین دے سکتے ہیں، پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہیں، زبان سے اگر تکلیف پہنچائی تو معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ آپ کی کرنسی بن جائیں گے۔ آپ نے جس کی زمین ہتھیائی ہے وہ زمین کے بدلے زمین نہیں لے گا، آپ کی نیکیاں لے لے گا۔ آپ نے جس کا مال لیا ہے قیامت کے دن وہ مال نہیں لے گا، وہ آپ سے آپ کی نماز لے لے گا، آپ کا روزہ لے لے گا۔ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا ہے، قیامت کے دن آپ کے اوپر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، زمین و جائیداد نہیں ہوگی، قیامت کے دن کی کرنسی انسان کے اعمال ہوں گے، انسان کے گناہ ہوں گے، انسان کی نیکیاں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگوں تم دنیا میں حقداروں کا حق دے دو ورنہ تم کو قیامت کے دن دینا پڑے گا، قیامت کے دن تم کو ہر حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَاتَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ بِالشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہوگی، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس سے بھی قصاص کیا جائے گا۔ جب انسان کے دل میں اس دن کا یہ ڈر ہوگا، وہ کاروبار میں چوری نہیں کرے گا، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ڈرے گا، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کا احساس ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ایک چرواہے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بکریوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ بعض روایات میں حضرت عمر کا نام بھی آیا، بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام بھی آیا۔ چرواہا بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تیز بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، انہوں نے چرواہے سے کہا کہ بھائی ایک بکری کا دودھ مجھے دے دو، مجھ سے قیمت لے دو، معاوضہ دے دو۔ چرواہا دیہات کا رہنے والا، سیام کا رہنے والا بدو تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی بہت ایجوکیٹڈ نہیں تھا، بہت کوالیفائڈ نہیں تھا، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا، اپنے کام کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس بکری کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ بکری کا مالک میں نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میری ذمہ داری بکری کو چرانے کی ہے، میں اتھارٹی نہیں رکھتا، میں اس کے لیے مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اس بکری کا دودھ آپ کو۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہے، ایک چرواہے کے اندر اتنی ایمانداری کیسے آ گئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے کو پرکھنا چاہا، اس کا امتحان لینا چاہا، کہا کہ ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو دے دو، میں اس کا دودھ بھی پی لیتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا، میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، تمہارا مالک اگر پوچھے کہ بکری کیا ہوئی تو بتا دینا کہ بھیڑیا آیا تو ایک بکری کو لے کے چلا گیا۔ بھیڑیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور وہ بکریوں کو لے کر بھاگتے رہتے ہیں، تمہارے مالک کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا، تمہارا کام بھی بن جائے گا، میرا کام بھی بن جائے گا۔ آج یہی تو ہوتا ہے، آج یہی ہوتا ہے، انسان اپنا کام بنانے کے لیے ہر جائز ناجائز راستہ اپناتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس چرواہے کی ایمانداری کو پرکھنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، کہا کہ بھائی ایسا کر دو، بکری مجھے دے دو، قیمت لے لو، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، مالک کو جواب دیتا۔ چرواہا کہنے لگا آپ نے مجھ کو قیمت دے دی، میرا کام ہو گیا، آپ کو بکری مل گئی، آپ کا کام ہو گیا، مالک کو میں جواب دے دوں گا، مالک بھی خاموش ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کے جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، تو نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ بے ایمانی کیوں کی، تو نے اپنے مالک کی بکری کو ناجائز طریقے سے کیوں لیا؟ تو اے اللہ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ابن کثیر ذکر کرتے ہیں بدایہ و نہایہ کے اندر چرواہے کی یہ بات سن کر کے عبداللہ ابن عمر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کو سنا سوا گئے، مدینہ پہنچے، اس کے مالک کا پتہ لگایا، اس کی قیمت دے کر کے اس کو آزاد کر دیا، اور جب اس کو آزاد کیا تو اس چرواہے سے کہا کہ تیرے سے ایک جملے نے آج دنیا کی غلامی سے تجھے بچا لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب جہنم کی آگ سے بھی تیرا یہ جملہ تجھے بچا لے گا، تو نے جو ایک بات کہی کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس ایک جملے نے تجھے آج دنیا کی غلامی سے بچا لیا۔ تو یہ جو احساس ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب دینا پڑے گا، یہ احساس اور یہ عقیدہ بہت ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قیامت کا دن جو ہوگا، اس دن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی کئی مقامات پر کہا کہ وہ فیصلے کرنے والا ہے، اس دن فیصلہ ہو جائے گا، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے اوپر اترنے والی جو آخری آیت تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، ذرا اس آیت کو آپ دیکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو دھوکے کا دن کہا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، او لوگوں قیامت کا دن تو تغابن کا دن ہوگا، دھوکے کا دن ہوگا،
علی الکافرین غیر یسیر. قیامت کا دن بہت مشکل دن ہوگا، بڑا دشوار دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا. وہ کسی کے لیے اچھا دن نہیں ہوگا، وہ ایمان والوں کے علاوہ سب کے لیے سخت دن ہوگا، سخت دن ہوگا، مشکل دن. اور جانتے ہیں دنیا میں انسان عدالتوں میں جھوٹ بول لیتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. دنیا میں جج کے سامنے جھوٹی گواہی دے کر کے مجرم بچا لیا جاتا ہے اور بے قصور کو سزا ہو جاتی ہے. مگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مہر لگا دے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج اب تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، تم چاہ کر کے بھی اپنے منہ سے کچھ نہیں بول پاؤ گے. آج تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، آج تمہارے پیر گواہی دیں گے. تم نے ہاتھوں سے کیا کیا ہے، تم نے پیروں سے کیا کیا ہے. وہ سوشل میڈیا چلانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، وہ دن رات موبائل کو انگلیوں سے ٹچ کرنے والے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، تمہاری انگلیاں کل قیامت دن گواہی دیں گی، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم نے ان سے کیا کیا کرتے ہو. اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہمارے بدن کی چمڑی گواہی دیں گی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اور انسان اپنے چمڑی سے کہے گا، انسان اپنے بدن کی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بولنے لگی، تیرے اندر بولنے کی طاقت کیسے آ گئی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے. اور انسان کے کرتوتوں کو انسان کی چمڑی بتائے. کیسے چیزیں کا انسان ہے بھئی. ایک کیمرہ ہوتا ہے کہ وہ کیمرہ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے، لیکن یہاں تو ہمارے بدن کی اسکن کے اندر کیمرہ لگا ہے، ہمارے کانوں میں کیمرہ لگا ہے، ہماری آنکھوں میں کیمرہ لگا ہے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری دیکھ کے ایکٹیویٹی ریکارڈ ہے. انسان اللہ کے کیمرے سے نہیں بچ سکتا. دنیا کے کیمرے سے انسان بچ سکتا ہے، اللہ کے کیمرے سے نہیں بچ سکتا. اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کرتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، تو جو بھی بول رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے، تیری زبان سے نکلنے والا ہے ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرے بندے ہم تو تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں. جب تو راستہ چلتا ہے تیری آنکھیں کہاں ہوتی ہیں، تیرا نشانہ کہاں ہوتا ہے. ہم تو تیری کنکھیوں کو بھی جانتے ہیں، ہم تو تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. وما تخفی الصدور. اور ہم تو تیرے دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتے ہیں. تیرے دل میں کیا چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. قیامت کے دن ہمارے سارے راز کھل جائیں گے. دنیا میں ہمارے بہت سارے راز ہیں جو یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے، لیکن قیامت کے دن all the secrets will be revealed. سارے راز کھل جائیں گے. یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. قیامت کے دن سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے اور انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سارے راز کھل جائیں گے. ہم ڈرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا راز ہمارے سیاہ کرتوت کے بارے میں دنیا والے نہ جان جائیں، ہمارے سفید کپڑوں کے اندر چھپی ہوئی گندگیاں دنیا والے نہ دیکھیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے میرے بھائی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کہیں ہم ننگے نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم بے نقاب نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے راز نہ ہو جائیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
دوسرا دل لے کر کے آئے. یہ ہوگا قیامت. قیامت کرے فیصلے کرے. اچھا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے حساب نہیں لے. اللہ آپ کا حساب آپ سے خود کہے گا کہ تو خود اپنا حساب کرا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیں گے. قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور قیامت کے دن انسان کی زندگی بھر کی کرتوتوں کی کتاب اس کے سامنے آ جائے گی. اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے یہ تیری کتاب ہے, یہ تیرا نام اعمال ہے, یہ تیری زندگی بھر کے کرتوت ہیں. تو خود اپنی کتاب کو پڑھ لے اور تو بتا دے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. آج تو خود اپنا حساب لے لے. آج ہمیں تیرا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوگا اس دن انسان کا کوئی عمل اللہ سے چھوٹ نہیں سکتا. بے نقاب ہو جائے گا انسان کا سارا عمل اللہ کے سامنے. معمولی سا زلزلہ آتا ہے, ترکی کے اندر زلزلہ آیا, کیا حال تھا. ہم نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ لوگ ہوٹل میں کھانا کھاتے جب زلزلے کا جھٹکا آیا, لوگ کھانا پانی چھوڑ کے بھاگنے لگے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے, لوگ اپنے مکانوں سے بھاگنے لگے. جیسے ہی زلزلہ آیا, نہ کسی کو بیوی کی فکر ہے, نہ بچوں کی فکر ہے, نہ فرنیچر کی فکر ہے, نہ سامان کی فکر ہے, نہ کھانے کی فکر ہے, نہ پینے کی فکر ہے, نہ بینک بیلنس کی فکر ہے, نہ تجوری کے اندر چھپے ہوئے پیسوں کی فکر ہے. او لوگوں, جب دنیا کے اندر آنے والے یہ ہلکے پھلکے زلزلوں کا یہ عالم ہے, تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا تو کیا ہوگا. اللہ نے قیامت کے دن کے زلزلے کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے کرتی ہے. ہر ماں اپنے بچے سے کرتی ہے, مگر جب ماں دودھ پلانے کے پیریڈ میں ہوتی ہے اور بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہوتا ہے, تو دونوں دو جسم ایک جان ہوتے ہیں. نہ بچے کو ماں کے بنا قرار ملتا ہے, نہ ماں کو بچے کے بنا قرار ملتا ہے. اللہ نے کہا قیامت کے دن کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے پاس ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی, ان کے حمل ثابت ہو جائیں گے, ان کا گرد گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. یہ قیامت کے دن کا زلزلہ. دنیا کے زلزلوں میں ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ترکی جیسا ملک, سیریا جیسا ملک, تباہی, کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی پلک جھپکتے بھر میں ایک زلزلے کے جھٹکے میں تباہ ہو جاتی ہے. بھائیو, جب یہ معمولی سے زلزلے کے جھٹکوں کا ہی عالم ہے, تو جب پوری زمین کو اللہ ہلا دے گا تو سوچو اس زلزلے کا کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین کو پورا کا پورا ہلا دیا جائے گا, زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی, اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. زمین بتائے گی کیا ہو گیا ہے. ابھی کل رات میں
میں بنارس سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک پروگرام میں گیا تھا بدھول میں. رات میں 2 بجے کے قریب میں لوٹا تو جیسے ہی میں بنارس میں اترا ایک صاحب میرے پاس آیا. انہوں نے موبائل پر ایک فوٹو دکھایا. کہا شیخ صاحب یہ میرا بھانجا ہے, 11 سال کی اس کی عمر ہے, اور آج شام سے یہ بچہ غائب ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں. شیخ آپ نے کیا اس بچے کو راستے میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو گاڑی سے آیا ہوں, اگر میرے علم میں ہوتا کہ کوئی بچہ غائب ہوا ہے تو شاید میں سڑک کے اوپر تھوڑا نظر رکھتا, میں تو دیکھ کے نہیں آیا ہوں. بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بھانجے کو صحیح سلامت رکھے اور صحیح سلامت لوٹائے. میں نے دعا کر دی, اس کے بعد چلا گیا. اور آج جب میں آپ کے پروگرام کے لیے بنارس سے چلنے لگا, راستے میں میرے موبائل پر میسج آیا کہ اس بچے کی لاش ملتی ہے بنارس میں گنگا ندی کے کنارے. اس بچے کا گلا دبا کر کے اس کو مار ڈالا گیا اور اس کو ریت میں جا کر کے اس کو